میری ہر ادا اور میری ہر وفا تو میرے نبی کے لیے ہے۔ میرے نبی موجود نہ ہوں تو میری وفا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، میری ادا کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جو عطا من اللہ و من الرسول ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا؟ ادھر سے یہ خبر پہنچی کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے، مشرکین مکہ نے شہید کر دیا۔ یہ اب 18 ذوالحجہ کو آپ کا یوم شہادت ہے، اور 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو یوم شہادت ہے، اور آپ کی عمر مبارک 82 برس کی تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا، میٹنگ کی۔ آپ ذرا آگے ہو کر بیٹھے، سہارا لینے، مجھ سے زیادہ بوڑھے تو آگے ہو کے بیٹھے، ذرا اور آگے ہو کے بیٹھے، پوری توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ تک اس طرح کی خبر پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے صحابی کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کیا گیا۔ کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے؟ یہاں بعض مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی، اور وہ بات یہ لکھی ہے کہ جو ایک معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پانی بالکل ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے مشکیزیں چیک کریں، جتنا پانی بھی قطرے 2-2 3-3 قطرے ہیں تو وہ ایک پیالے میں، برتن میں جمع کر کے لائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ انگلیوں سمیت یوں رکھا، اللہ کا نام لیا، تو ان انگلیوں کے درمیان سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ یہ معجزہ وہی ہوا ہے صلح حدیبیہ کے موقع۔ یہ چیزیں یاد رکھیں، بیعت رضوان یہی ہوئی ہے جو شمیسی ہے۔ بیعت رضوان یعنی یہ وہ بیعت ہے جس پر اللہ راضی ہو گیا اور صحابہ کرام کو رضا اور خوشنودی کی سند عطا کر دی۔ یہ آیت سے ثابت ہوگا۔ چنانچہ اس میں اب چاروں تھے، پھر غور کیجئے، یہ 1400 کل صحابہ کرام تھے، کل۔ ان میں چاروں کا میں نے نام لیا، یعنی خلفائے راشدین۔ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت فاروق اعظم تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا صحابہ کرام کے مشورے سے کہ اگر خدا نخواستہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے کفار نے شہید کر دیا ہے تو ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ فرمان میرے نبی کا ہے، اور 1400 صحابہ کرام کی تائید ہے۔ پورے اہل اسلام کا فیصلہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو بدلہ لیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قصاص عثمان نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں تاریخ اسلام کا پورا نقشہ ہے تو آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے وہ حق پر تھے، ان کے پاس نص قطعی کی دلیل تھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، صحابہ کرام کا فرمان
اللہ کے نبی کا عمل صحابہ کرام کا اجماعی عمل ثابت کیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطالبہ کرنے والے غلط تھے، وہ غلط نہیں تھے، سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے آپ کو۔ تو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، یہ سارا ذکر قرآن میں ہے، بیعت لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیعت کی، اور نام رکھا گیا بیعت رضوان۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف چند لوگ جنت میں جائیں گے، یہ جتنے لوگ موجود تھے اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے جنت کا 1400، بعض نے 1700 بھی لکھا ہے، بعض نے 1500 بھی لکھا ہے۔ اوے اللہ کے نیک بندو، 1500، 1400، 1700، گویا پورے جو اسلام کے ماننے والے تھے، میرے نبی کے شہدائی اور فدائی تھے، وہ تو میرے نبی کے ساتھ تھے۔ تو پھر تو یہ سارے تن پاک ہیں نا، صرف 5 تن پاک نہیں ہیں، یہ تو سارے تن پاک ہیں۔ اب اس پر تھوڑی سی آپ توجہ دیں گے کہ میں تھوڑا سا ایک حوالہ پیش کر دوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ حوالے بہت ہیں میرے پاس۔ یہ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے، ایک ہیں جناب والا مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے مولانا عبدالحق حقانی۔ انہوں نے تفسیر لکھی ہے حقانی 5 جلدوں میں۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، یہ میں آپ کو تھوڑی سی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کی کشادگی جو ہے اس کو قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات کی تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یہ تو میں ہرگز نہیں کر سکتا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف اور عمرہ تنہا کر لوں۔ قریش نے جب حضرت عثمان کا یہ اصرار دیکھا تو ان کو واپس جانے سے روک لیا تھا، اس لیے یہ خبر مشہور ہو گئی۔ اب یہ چلتے چلاتے یہ بات یہاں تک پہنچی کہ تمام صحابہ کرام نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور احادیث صحیحہ میں ان حضرات صحابہ کرام کی بڑی فضیلت آئی ہے جو اس بیعت میں شریک تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت عثمان غنی، اب یعنی 3 بیعت تو تھی، یعنی حضرت صدیق اکبر موجود تھے، حضرت فاروق اعظم موجود تھے، حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے، باقی صحابہ کرام موجود تھے۔ اب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو یہ خصوصی اعزاز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہاں نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا اور یہ ہاتھ محمد الرسول اللہ کا۔ سب مفسرین نے لکھا۔ تو وہ ایک ہاتھ، توجہ کیجئے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرار دیا گیا، وہ بھی تو میرے نبی کا ہاتھ تھا۔ جو دوسرا ہاتھ تھا جو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا تو وہ بھی میرے نبی کا ہاتھ تھا۔ جو ہاتھ حضرت عثمان غنی کا قرار دیا وہ بھی میرے آقا کا ہاتھ، اوپر والا بھی آقا کا ہاتھ۔ تو ملائک نے کیوں نے رشک کیا ہوگا کہ عثمان تیرے مقام اور شان کو کون چھو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھ نبی کے ہیں، مگر اللہ کا نبی اللہ کے حکم اور اجازت سے ایک ہاتھ اپنا عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب یہ دونوں ہاتھ ان کے قرار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ بیعت ہو گئی۔ کتنے نصیبے والے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ میں، اور یہاں صلح حدیبیہ کے مقام پر، شمیسی کے مقام پر ان کی بیعت اللہ کے نبی خود ہی لے رہے ہیں۔ تو بیعت بھی عثمان کی لے بھی نبی رہے، اس سے بڑے اعزاز اور کیا ہو۔ پھر اب دیکھیے کہ یہ جو اعزاز ہے اللہ کو کتنا پسند آیا ہے۔ یہ جو صفحہ نمبر دیکھیے جی 662، آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اب میرے نبی نے توجہ کیجئے اپنا ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، یعنی میرے نبی کو صحابہ سے اتنا پیار کہ ان کے ہاتھ کو گویا اپنا یا اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے دیا۔